آج ہم ایک ایسے سیاسی قائد کی کہانی جاننے والے ہیں کہ جس کے والد کا مینار پاکستان میں جنازہ پڑھایا گیا تو انڈیپینڈنٹ ذرائع کے مطابق یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، اور پھر 2 سال بعد مینار پاکستان کے اسی گراؤنڈ میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ولیمہ سعد رضوی کا ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے سربراہ سعد حسین رضوی کی اصل طاقت کیا ہے، ان کا ماضی کیسا رہا، اور علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی میں وہ میڈیا سے دور کیوں رہتے تھے، اور ہاں سعد رضوی پر نشہ کرنے کے الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں پاکستان کے پاپولر مذہبی ووٹ رکھنے والی تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کی ذاتی زندگی سمیت ان کے بارے میں اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں سعدیہ ظفر۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اور ہاں آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں۔ میں نہ صرف آپ کے کامنٹس کو پڑھوں گی بلکہ آپ کے کامنٹس کا رپلائی بھی کروں گی۔ سو لیٹس بگن۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی بنیادی طور پر ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیپ کے ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، اور ان کا تعلق علوی آوان برادری سے ہے۔ ان کے والد علامہ خادم حسین رضوی تحریک لبیک کے بانی تھے، جبکہ ان کے دادا لال خان زمینداری کے پیشے سے وابستہ تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی 90 کی دہائی کے شروع میں اپنے چچا کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی۔ ان کے بڑے بیٹے سعد رضوی، چھوٹے صاحبزادے کا نام انس رضوی ہے، جبکہ ان کی 2 بہنیں بھی ہیں۔ سعد حسین رضوی کی پیدائش تو اٹک کے گاؤں نکاتوت میں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا بچپن اور لڑکپن لاہور شہر میں گزارا۔ ان کے والد کئی مساجد میں امامت و خطابت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے، اور مسجد سے ملحق ہی انہیں رہائش کے لیے گھر بھی دیا جاتا تھا۔ سعد رضوی نے ابتدائی تعلیم لاہور کے ایک نجی تعلیمی ادارے رائل گرامر ہائی اسکول سے حاصل کی۔ بعد ازاں وہ اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ ابو ذر غفاری میں پڑھنے لگے۔ حفظ القرآن مکمل کر لینے کے بعد سعد حسین رضوی نے 1 سال تک قرأت و تجوید کا کورس کیا، اور پھر انہوں نے درس نظامی میں داخلہ لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی نے 2 سال کے عرصے میں قرآن حفظ کیا تھا۔ سعد رضوی لاہور کے مختلف مدارس دینیہ میں زیر تعلیم رہے۔ جامعہ نعیمیہ کے پرنسپل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کے مطابق حافظ سعد حسین رضوی کی عصری تعلیم صرف میٹرک ہے۔ انہوں نے درس نظامی جامعہ نعمانیہ اور جامعہ نظامیہ سے اس وقت کیا جب ان کے والد جامعہ نظامیہ میں پڑھایا کرتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی شیخ الحدیث تھے اور ساری زندگی پڑھاتے رہے، اس لیے ان کا مطالعہ نسبتاً زیادہ تھا، لیکن سعد حسین رضوی مطالعے کے حوالے سے اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ اپنے والد علامہ خادم حسین رضوی کے وقت حافظ سعد رضوی لو پروفائل رہے۔ انہیں جماعت میں لوگ جانتے تھے، لیکن میڈیا میں انہیں پذیرائی نہیں ملی تھی۔ یاد رہے کہ تب حافظ سعد حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ سعد رضوی علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ فیض آباد کے دھرنے میں بھی متحرک تھے۔ 2020 کے آخر میں حافظ سعد حسین رضوی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ 22 نومبر کو سعد رضوی کی بارات نے لاہور سے اٹک جانا تھا، لیکن علامہ خادم رضوی کی بیماری اور پھر اچانک وفات کے باعث ان کی شادی کو مؤخر کر دیا گیا۔ 21 نومبر 2020 کے روز مینار پاکستان لاہور کے سائے میں علامہ خادم حسین رضوی کا جنازہ پڑھایا گیا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں عوام الناس نے شرکت کی۔ اسی موقع پر علامہ خادم حسین رضوی کے فرزند سعد رضوی کو ان کا جانشین اور تحریک لبیک پاکستان کا نیا امیر چن لیا گیا۔ جنازے کے موقع پر سعد رضوی نے خطاب میں اپنے والد کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا تھا۔ اگرچہ حافظ سعد رضوی کو شورا کے مشورے سے امیر بنایا گیا تھا، تاہم تحریک لبیک پاکستان کے بانی رکن اور علامہ خادم رضوی کے دیرینہ ساتھی پیر افضل قادری اس فیصلے سے ناخوش نظر آئے۔ اس موقع پر پیر صاحب نے اپنے انٹرویو میں تحریک لبیک پاکستان کے نو منتخب سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کئی دعوے کیے تھے۔ ٹی ایل پی کے سرپرست اعلیٰ اور بانی پیر افضل قادری نے ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ سعد حسین رضوی حافظ نہیں ہیں۔ افضل قادری نے اس کے علاوہ بھی ان پر سنگین الزامات لگائے۔ پیر صاحب نے یہ تک کہہ ڈالا کہ سعد رضوی تو نشہ کرتا ہے، تو دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کی شورا کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ پیر افضل قادری کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پارٹی کو ایک ایسے وقت میں چھوڑا جب ان کے بیانات کی وجہ سے پارٹی بہت سخت کریک ڈاؤن سے گزر رہی تھی۔ ایک غیر ملکی نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ سعد حسین رضوی نے پورے تنظیمی ڈھانچے کو بدلا، اور جب پارٹی پر برا وقت آیا تو کارکنان کے ساتھ کھڑے رہے۔
انہوں نے ہر سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جس کی وجہ سے شورا اس بات پر قائل ہوئی کہ انہیں امیر منتخب کرے۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرے کے خالق بھی سعد حسین رضوی ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کی طرح ان کے صاحبزادے سعد حسین رضوی بھی اپنی تقریروں میں پنجابی ٹچ دیتے نظر آتے ہیں۔ انہیں بھی مولانا رومی، حافظ شیرازی، اکبر الہ آبادی اور علامہ اقبال کے اردو فارسی کے سینکڑوں اشعار یاد ہیں، جنہیں وہ اپنی تقاریر میں دہراتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی امارت حافظ سعد حسین رضوی کے لیے پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی راہ گزر تھی۔ امیر بنے چند مہینے ہی گزرے تھے کہ انہیں 12 اپریل 2021 کو گرفتار کر کے کوٹ لکھپت جیل کا مہمان بنا لیا گیا۔ سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس نے بعد ازاں پرتشدد صورت اختیار کر لی، جس کے پیش نظر حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی بھی عائد کر دی تھی۔ انہوں نے چند مہینے جیل میں گزارے اور یہاں ان کی رہائی 31 اکتوبر کو حکومت پاکستان اور ٹی ایل پی کے درمیان ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں عمل میں آئی۔ جیل سے رہائی کے چند مہینے بعد ٹی ایل پی کے سربراہ سعد حسین رضوی اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کے ہمراہ اٹک کے علاقے نیکا کلا کے لیے روانہ ہوئے، جہاں مفتی منیب الرحمان نے ان کا نکاح پڑھایا۔ رواں برس 6 فروری کو ان کا ولیمہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ہوا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان اور ان کے دوست احباب شریک تھے۔ اب بات کر لی جائے سعد حسین رضوی کی سیاست کی، تو ان کی قیادت میں ٹی ایل پی نے آئندہ الیکشن میں ملک بھر سے اپنے امیدوار لانے کا اعلان کیا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خادم حسین رضوی کی تحریک لبیک پاکستان نے 2018 کے عام انتخابات میں بھی حصہ لیا اور سندھ اسمبلی سے 2 نشستیں حاصل کی اور مجموعی طور پر پورے ملک سے 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ اس الیکشن میں تحریک لبیک نے مجموعی طور پر 22,34,316 ووٹ حاصل کیے اور چوتھی بڑی سیاسی جماعت ابھر کر سامنے آئی۔ صوبہ پنجاب میں ووٹ بینک کے لحاظ سے تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے بعد تحریک لبیک پاکستان تیسرے نمبر پر تھی۔ ان کے کئی امیدواروں نے اچھے خاصے ووٹ حاصل کیے، لیکن قومی اسمبلی کی کوئی ایک بھی سیٹ جیت نہ پائی۔ اب آنے والا جنرل الیکشن 28 سالہ نوجوان قائد حافظ سعد حسین رضوی کے لیے بڑا امتحان ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ 25 ستمبر کو قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں تمام سیٹوں پر عمران خان خود الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تب ایسا کہا گیا کہ حافظ سعد حسین رضوی ان تمام حلقوں میں عمران خان کے مد مقابل الیکشن لڑنے والے ہیں اور پی ڈی ایم کی جماعتیں انہیں سپورٹ کریں گی۔ تاہم حافظ سعد رضوی نے اپنے نامینیشن پیپرز جمع ہی نہیں کروائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ علامہ احسان الہی ظہیر کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی کی کہانی کے لیے یہاں نیچے، اور آپ کو ملا محمد عمر مجاہد کے فیکٹس یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔